شروع کرتا ہوں رب کریم کے نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے۔ لائیو پروگرام عوام کی بات لیا ٹی وی ایچ ڈی سے پیش خدمت ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلطان محمود اختر۔ اس پروگرام کو سنتے اور دیکھتے تمام دوستوں کو رانا سلطان محمود اختر کا سلام۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان تشریف رکھتے ہیں پروفیسر گل محمد صاحب۔ سب سے پہلے تو میں پروفیسر گل محمد صاحب کو اس پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس مصروف ترین دور میں جو انہوں نے ہمیں جو وقت دیا ہے میں ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ جہاں تک جناب پروفیسر گل محمد صاحب کا تعارف کا تعلق ہے، یہ پاکستان، پنجاب اور ضلع لیا کی ایک جانی پہچانی شخصیت، سی ای او زکریا ایجوکیشنل سسٹم ہیں۔ اس کے علاوہ سماجی سیاسی شخصیت ہیں اور ہمارے ضلع لیا کے باقی ایک ہر دل عزیز شخصیت۔ اور ان کا بڑا خاصہ یہ ہے یہ عام آدمی کے بہت قریب ہے اور معاشرے کی جزیات کا وسیع مطالعہ رکھتے ہیں، اور میں نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ یہ عام آدمی کی اپنے وسائل کے مطابق خدمت بھی کرتے ہیں۔ معاشرے کے معذور لوگ، نابینا لوگ، ان لوگوں کی امداد کرتے بھی میں نے گل صاحب کو دیکھا۔ تو بہرحال وقت کی کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ مختصر ہے، تو اگر ٹائم ہوتا تو یہ 30 منٹ جو ہیں یہ گل صاحب کے تعارف میں لگ جاتے، تو میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ سر گل محمد صاحب سے آپ زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں۔ تو آج میں جناب پروفیسر گل محمد صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ عوام کی بات، تو آج ہم ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ سر یہ عوام کیا ہیں اور ان کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ جناب پروفیسر گل محمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں رانا صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور عبدالرحمن افریدی صاحب کا جو اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ عوام کی بات پروگرام میں عوام سے بات کر سکوں، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ باقی عوام کی بات اور عوام کے مسائل کی بات کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ ہے اس کی جزیات کو سوچنا ہوتا ہے کہ عوام کیا چیز ہے اور مسائل کیا ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے کسی چیز کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو اس کو حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ عوام جو ہیں، کبھی عوام، دونوں عوام کے ساتھ دوسرا لفظ جو اٹیچ ہے وہ ہے حکمران۔ عوام اور حکمران، ہر فرد جو ہے وہ عوام کا حصہ بھی ہے اور حکمران کا حصہ بھی ہے، کیونکہ ایک شخص مختلف زندگی میں کردار ادا کرتا ہے، کسی جگہ وہ عوام ہے، کسی جگہ وہ حکمران ہے۔ جی، لیکن سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ جب وہ عوام کے طور پر سروائیو کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مظلوم بن جاتا ہے، اور جب حکمران کے طور پر ہوتا ہے وہ ظالم بن جاتا ہے۔ تو یہ ظالم اور مظلوم کی درمیانی کنڈیشن میں کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو اس کی وجہ کیا کہ ہم کیوں ظالم بن جاتے ہیں یا ہم کیوں مظلوم بن جاتے ہیں، اس کی میرے خیال میں ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے حقوق و فرائض کی ادائیگی سے ناواقفیت۔ جی، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم جس کردار میں ہیں وہاں پہ ہمارے حقوق کیا ہیں اور ہمارے فرائض کیا ہیں۔ جس معاشرے میں حقوق و فرائض کی ادائیگی نہیں ہوتی وہاں مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ایون کہ میں ٹیچر ہوں، ٹیچر رہا ہوں، تو میں کلاس میں ابھی پچھلے ہفتے میں نے بچوں سے پوچھا، ایف ایس سی لیول کے بچوں
کہ بیٹا آپ کے حقوق کیا ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہمیں اساتذہ کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، تعلیم، تو وہ فرائض انہیں حقوق پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں۔ لہذا حقوق و فرائض کی میرے خیال میں ہمیں پہلے معاشرے میں انٹروڈکشن کرانا چاہیے کہ ہر شخص کا حق کیا ہے اور فرض کیا ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے کہ جو مسائل کی وجہ بنتی ہے کہ عوام جو ہے وہ اس چیز سے واقف نہیں رکھتی۔ دوسری چیز، جہاں تک عوام کے مسائل، اب مسئلہ کیا ہوتا ہے، مسئلے سے ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ آپ نے سنا ہوگا جی تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو مسائل جو ہیں اس سے بچا نہیں جا سکتا، جی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی ایسی بنائی ہے کہ صبح سے شام تک انسان کا عملی امتحان ہے، جی پریکٹیکل جسے کہتے ہیں عملی امتحان، کہ آدمی رسپانس کیسے کرتا ہے، اس کے رد عمل کے طور پر انسان کو جنت اور جہنم میں جانا ہے۔ لہذا مسائل کو سمجھنا چاہیے، مسئلے جو ہے وہ انسان کو بہتر بنانے، مثلا کوئی بھی پرابلم جب آتا ہے اسے حل کرنے کے لیے جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر پوٹینشیل جو ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ اپنے مسل بنانے کے لیے آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے۔ لہذا مسائل جو ہیں اس سے ہمیں اس چیز کا شعور ہونا چاہیے کہ مسئلہ ہے کیا، اسے سمجھنا چاہیے، مسئلے کو حل کیسے کرنا۔ اگر ہمارے اندر یہ ایبیلٹی ہو کہ ہم مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو ہم مسائل سے گھبرائیں گے نہیں۔ اور ویسے بھی جب آپ ایک مسئلے کو حل کریں گے تو اس کے بعد دوسرا مسئلہ آئے گا، دوسرے مسئلے کو حل کریں گے تو تیسرا مسئلہ آئے گا، کیونکہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں سفر جاری ہوتا ہے۔ زندگی میں کہیں بھی فل سٹاپ نہیں آتا، تو آپ ایک مسئلے کو ایک لیول پہ حل کرتے ہیں تو آپ اگلے لیول پر چلے جاتے ہیں، جب اس لیول پر جائیں گے تو اور قسم کے مسائل ہوں گے۔ لہذا ہمیں یہ جو ہم بات کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، تو میرے خیال میں عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے حقوق و فرائض کی ادائیگی کیسے کرنی ہے اور مسائل کو حل کیسے کرنا ہے۔ یہ دو چیزیں اگر پیدا ہو جائیں تو میرے خیال میں معاشرے کے مسائل جو ہیں وہ حل۔ باقی اب زیادہ مسائل، اگر یہ چیزیں کیسے پیدا ہوں گی کہ حقوق و فرائض کی ادائیگی کا کیسے شعور آئے گا اور فرد کیسے بہتر ہوگا۔ تو ایک فرد جو ہے اس کی شخصیت میں بہت ساری اللہ نے چیزیں رکھی ہیں، وہ ایک فرد جو ہے اس کو اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے ہوئے ہیں، ہیومن ریسورس جو ہے، انسان جو ہے وہ ریسورس بھی ہے، اور اس کے جسم کے اندر بھی اللہ نے مختلف ریسورس رکھے۔ مثلا ایک ہماری باڈی ہے، فزیکل ہیلتھ ہے، اس کے بعد ہمارا برین ہے، دماغ ہے، اس کے بعد ہمارا دل ہے، ہمارے جذبات ہیں۔ جب ہمیں ان ساری چیزوں کا ادراک ہوگا تو ہم مسائل کو ویلکم کریں گے، مسئلے سے بھاگیں گے نہیں، بلکہ مسائل کو حل کرنے والے بنیں گے۔ اس وقت کیونکہ ہمارے شخصیت جو ہے اس کی گرومنگ نہیں ہوتی، اس کی نشو نما نہیں ہوتی، لہذا مسائل جو ہیں وہ روز بروز اس میں اضافہ ہو رہے ہیں مسائل کا۔ بہت اچھی بات آپ نے بہت وضاحت کی ہے سر۔ بات یہ ہے کہ آپ نے خود ہی فرمایا ہے، بلکہ آپ بیالوجی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو انسانی جسم ہے اس میں جو خلیہ ہے وہ بنیادی اکائی ہے، تو اسی طرح معاشرے کے اندر جو ہے یہ جو ہمارا فرد ہے وہ بھی بنیادی اکائی ہے۔ تو اب اس فرد کی جو تربیت ہے، تو یہ کون کون سے یعنی ادارے ہیں جو اس فرد کی تربیت کرتے ہیں، اور اس فرد کی تربیت جو ہے وہ مختلف پہلو سے جو ہے کیسے کی جا سکتی ہے؟ فرد کی تربیت کے لیے جو ہے نا میرے خیال میں یہ جو بنیادی طور پر ادارے ہیں، تو سب سے پہلی چیز ہے جو گھر ہے۔ جی گھر جو ہے وہاں پہ فرد کی تشکیل ہوتی ہے، کوئی بھی فرد جو ہے وہ پہلے ماں کی گود جو وہ پہلی درس گاہ ہوتی ہے، جی تو لہٰذا ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہے۔ میرے خیال میں جب شادی کی جاتی ہے تو اس سے پہلے، شادی سے پہلے کبھی بچے سے یہ گفتگو ہی نہیں کی جاتی کہ آپ کی شادی ہونے، ہم کہتے ہیں شادی کی بات بچی سے نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ شادی جو ایک سنت ہے اور یہ کوئی بری چیز کا نام نہیں ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بچوں سے پہلے یہ بات کرنی چاہیے کہ آپ ایک گھر تشکیل دینے جا رہے ہیں، اس کے لیے میاں بیوی جو بننے جا رہے ہیں ان کے لیے بنیادی جو ڈیوٹیز ہیں، بنیادی ذمہ داریوں سے اویئرنیس ہونا ضروری ہے۔ تو گھر جو ہے وہ بچے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جی اور اس کے بعد جب اسکول میں جب بچہ جاتا ہے وہاں اس کی تشکیل ہوتی ہے، اور سب سے فائنل چیز جو ہے وہ معاشرہ، یعنی اگر بچہ پڑھا ہوئے نہیں، اس نے معاشرے میں جانا ہے
تو معاشرہ جو ہے اس کا جیسا ہوگا ویسے انسان کی تربیت، ویسے کی تربیت۔ تو میں وہی مطلب یہ ہے کہ یہ آپ سے اس کی وضاحت چاہ رہا ہوں ساتھ کہ وہ بچہ جو ہے اس کی کن کن پہلوؤں سے جو ہے وہ تربیت ہونی چاہیے۔ جی جی، ہمارے یہاں پہ معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر والدین جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو صرف ایک ہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ آپ جو ہے پڑھو لکھو اور اپنی زندگی بناؤ۔ جی اس کو یہ سبق ہی نہیں جاتا کہ اس نے معاشرے میں جا کے کوئی خدمت سر انجام دینی۔ ابھی حالانکہ اسکول کے باہر لکھا ہوتا ہے انٹر ٹو لرن جی اینڈ لیو ٹو سرو، تو بچے نے پہلی چیز اور لرننگ کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس نے سروس پرووائڈ کرنی ہوتی ہے۔ تو ہم نے بچے کو جب گھر میں بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے تو اس کے دماغ کی تربیت، ذہنی تربیت کے لیے ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں۔ کسی بھی گھر میں نے دیکھا ہے وہ کوئی چیز ایسی پرووائڈ نہیں کی جا سکتی کہ اس کی ذہن کی نشو نما ہو۔ ذہنی نشو و نما کا کوئی نظام ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ دوسرا جذباتی نشو و نما جو ہے، اس وقت معاشرے کے افراد جو جذباتی طور پر نارمل نہیں ہے، جذباتی نشو و نما کے لیے بھی کوئی ادارہ موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا دھیان دینا چاہیے کہ ذہنی نشو و نما اور جذباتی نشو و نما کا خیال کرنا چاہیے۔ اس وقت جو ہے مین مسئلہ جو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں والدین کہ صرف بچے کو روٹی دینی ہے اور کپڑا دینا ہے، اسی کے لیے ہم پورا زور لگاتے ہیں، بچے کو بھی یہی سکھاتے ہیں کہ آپ روٹی اور کپڑے کا فکر کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ بچے کی ذہن سازی کے لیے ہم توجہ نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں کہ بچوں کے گھر میں اگر ہم پتہ کریں، اپنے کسی گھر میں اخبار ہی نہیں لگا ہوا کہ بچوں کو اخبار یا کوئی کتب بینی جو ہے جس سے ذہن جو ہے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے گھر میں کبھی آپ کوئی چیز انتظام نہیں کیا گیا گھر کے اندر۔ اس طرح روحانی جو ہے بچے کی جو تربیت ہوتی ہے، جی روح کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کے لیے کوئی اخلاقی تربیت کیسے کرنی ہے، جی اس جی کے لیے بھی کوئی نظام ہمارے گھروں میں گھر موجود میں نہیں ہے۔ اس پہ اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ نارمل ہو۔ جی پروفیسر صاحب، گزارش یہ ہے کہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ گھر کے اندر جو ہے بچے کی جو ہے نشو و نما، بچے کی پرورش تو ہونی چاہیے، لیکن اب ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اب ہمارے جو ہمارا جو گھر ہے، ہمارے گھروں کے اندر جو ہے نا بچوں کو وہ ماحول مہیا نہیں ہے جس سے بچے جو ہے نا وہ صحیح ان کی تربیت۔ یہ تربیت جو ہے وہ پورا جو ہے نا کر رہے ہیں، جس طرح کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ مدرسہ، یہ کھیل، یہ وہ غائر وارو ایش فراواں میں ہر لحظہ غمے نو، وہ علم نہیں زہر احرار کے حق میں جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گورنمنٹ ادارے ہیں تو پھر پرائیویٹ ادارے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بچے کو کیسے ہم جو ہے نا اپنے بچے کو تعلیم دے سکتے ہیں سر۔ اسکول میں دیکھیں جو بچے کو بھیجا جاتا ہے، پالیسی جب بنائی جاتی ہے اس میں کسی کو ٹیچر کو شامل نہیں کیا جاتا۔ ابھی ہم عام طور پر ٹیچر کو بلیم کرتے ہیں، لیکن اسکولوں کے اندر جو نظام ہے وہ جو پالیسیاں ہیں اس میں اساتذہ کو شامل نہیں کیا جاتا، لہٰذا پالیسیاں جو ہے وہ ایسی نہیں ہیں کہ جہاں بچوں کو پراپر مواقع میسر ہو سکے۔ باقی پرائیویٹ اسکول کی بات ہے تو گورنمنٹ ادارے جو ہیں میں سمجھتا ہوں وہاں پہ اساتذہ بھی زیادہ تربیت یافتہ ہیں اور وہاں پہ وسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہاں پہ اسے اون نہیں کیا جاتا۔ پاکستان کو اون نہیں کیا جا رہا، جس طرح پاکستان ایک یتیم ملک ہے اور گورنمنٹ اداروں میں بھی کوئی اس کو اون نہیں کرتا، جبکہ پرائیویٹ اداروں میں اساتذہ بھی اتنے ٹرینڈ نہیں ہوتے، وسائل بھی کم ہوتے ہیں، پھر بھی وہاں پہ کیونکہ اس کو اون کیا جاتا ہے کہ اپنے نفع نقصان میں وہ اس میں شامل ہو، اس وجہ سے۔ تو یہ جو نصاب تعلیم ہے کہ ہمارے گورنمنٹ اداروں کا جو نصاب تعلیم ہے یا پرائیویٹ جو ادارے ہیں ان کے جو نصاب تعلیم ہے، کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ کیا مطلب ہے اس کے بچوں کی جو ہے زیادہ جو تعلیم ہے وہ گورنمنٹ اداروں میں ہو سکتی ہے، پرائیویٹ اداروں میں ہو سکتی ہے، اور کیسے مناسب ہے سر؟ دیکھیں بیسیکلی تو ہم فرد کی تربیت کی بات کر رہے ہیں نا کہ جی فرد، اب یہ دیکھنا ہے کہ فرد میں خصوصیات کون کون سی ہونی چاہیے۔ جی ایک تو یہ بات ہے کہ جی فرد جو ہے اس کے اندر خصوصیات جو ہیں کون کون سی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ہمارے اندر یہاں پہ کمپٹیشن کی فضا پیدا کی گئی ہے۔
جی حالانکہ کوآپریٹیونیس ہونا چاہیے کہ کسی بھی معاشرے میں ترقی کے لیے افراد جو ہیں ان کے درمیان تعاون ہونا چاہیے. تو ہمارے اندر تعاون کے بجائے ہم مقابلے بازی میں چلتے ہیں، تو جی لہٰذا ہماری جو ہے نا معاشرے میں مسائل پیدا ہوتے جی ہیں. جی. اچھا، دوسری بات یہ ہے سر کہ آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ یہ یہاں پر جو ہے پرویز الہی صاحب نے، جو ہمارا وزیر اعلیٰ تھے، یہاں جو ہے جو ہمارا ضلع توسا بنایا، پھر ضلع کوٹکو بنایا، اسی طرح انہیں مری کو ضلع بنایا، تلا گنگ کو ضلع بنایا، اور اس وزیر آباد کو ضلع بنایا. تو اب وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. اب یہ توسا اور کوٹکو جو ہے وہ باضابطہ طور پر ان کا جو ہے نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے کہ وہ ضلع بن گئے. جبکہ ہم یہاں 10 سال سے جو ہے یہاں کے عوام 24 لاکھ عوام ضلع لیا، ان کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ جناب کہ ہمارا یہ جو ڈویژن ہے ضلع لیا ڈویژن بننا چاہیے، اور اس میں بکر اور اس میں توسا اور اس میں کوٹکو کو شامل کر کے کم از کم جو ہے نا جی ہمارا یہ ڈویژن بنایا جائے. آپ کا کیا خیال ہے سر؟ اس میں لازمی طور پر میرے خیال میں جو ڈویژن ہے لیا جو ہے اس کو ڈویژن بنانا چاہیے، کیونکہ انتظامی طور پر ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں دور دراز سفر کرنا پڑتا ہے. تو جب جی سر. ڈویژن جو ہے وہ یہ بن جائے گا، لیا جو ہے ڈویژن بننے سے یہ ہوگا کہ افراد کے مسائل جو لوکلی جگہ پہ حل ہوں گے. جی جس طرح مثلاً یہاں پہ میڈیکل کالج جو ہے ابھی وہ ہمارے علاقے میں نہیں ہے، جی بچوں کو دور دراز کے علاقوں میں جانا پڑتا ہے یا اپنے مسائل کے حل کے لیے. تو یہ لیا میں جو میرے خیال میں ڈویژن جو ہے اس کو بنانا چاہیے، اور اس میں توسا اور کوٹکو کو شامل کر کے ایک ڈویژن بننا چاہیے. نہیں، یہ بتائیں نا سر جی کہ یہ ڈویژن جو ہے یہ کیوں بننا چاہیے؟ کیا یہ مطلب ہے ان کے اندر کون کون سی یعنی مرکزیت جو ہے لئے کی وہ مطلب ہے توسا اور کوٹکو اور بکر مرکزیت ہے؟ تو اس میں جو ہے اس مرکزیت میں آپ کے خیال کے مطابق کیوں اس کو جو ہے ڈویژن بننا چاہیے؟ اس میں وہ تمام تقاضے لیا جو پورے کرتا ہے جو جی جی ڈویژن بننے کے لیے ہونے چاہیے. جی. تو لہٰذا کوٹکو اور توسا یعنی ایک تو لیا کو فاصلے کے لحاظ سے جو ہے نا جی ایک تو سر یہ بالکل، دوسری یہ ہے کہ سر ہمارا جو ایجوکیشن ہے، جس طرح آپ الحمدللہ جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے جی وہ پنجاب میں سب سے زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم لٹریسی ریٹ کے لحاظ سے بھی ہمارا جو ضلع لیا ہے وہ ڈویژن بننے کی اہلیت رکھتا ہے. رقبے کے لحاظ سے ہمارا جو رقبہ ہے وہ 6291 مربع کلومیٹر ہے ضلع لیا کا رقبہ، جبکہ لاہور کا رقبہ 1772 ہے. تو آپ کے خیال کے مطابق یہ جو کون سے جو ہے نا آپ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں جو ہے نا یہاں ضروری ہیں جو ڈویژن بننے کے لیے؟ تو یہ ہمارا ضلع لیا جو ہے اس کو ڈویژن بننا چاہیے. جی. تو یہ بات یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خیال کے مطابق ضلع لیا کو ڈویژن بننا چاہیے، اور یہاں کی جو عوام ہے وہ عرصہ دراز سے جو ہے اس کے لیے کوشاں ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ اپنا جو یہاں کے مطلب ایم پی اے صاحب مہاریجاد چلانا صاحب، انہوں نے بھی اپنے دور کے اندر کوشش کی تھی. اس کے بعد رفاقت گیلانی صاحب نے جو ہے پھر یہ ایک ڈائریکٹر بھی جاری کرایا تھا. تو اب جو ہے نا آپ سے بھی میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ سفارش کریں گے، آپ یہ کہیں گے کہ یہ ان کو جو ہماری جو اس وقت حکومت ہے تو ان کو یہ ڈویژن بنانا چاہیے. جی جی. ہاں، میں یہی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی طرف سے یعنی اس وقت جو حکومت ہے مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو ان کو یہ آپ کی طرف سے یہ یعنی بتائیں آپ کہ کیا یہ ڈویژن بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ بالکل لیا کو ڈویژن بننا چاہیے اس میں، کیونکہ کوٹکو اور توسے کو ساتھ ملا کے جی. اب جو ہمیں اپنے علاقے کے لیے ہمیں ڈی جی خان جانا پڑتا ہے. ہاں، یہ دیکھو نا سر 9th کے بچے 10th کے بچے سارے جو جاتے ہیں یہ 240 کلومیٹر بنتا ہے سر، مونگر سے لے کر یہ جو کروڑ کا ایریا ہے مونگر، اور ادھر شیرو کا علاقہ ہے چوبارے میں، وہاں کے جب لوگ بچے جاتے ہیں سر ڈیرہ غازی خان بورڈ میں تو وہ مطلب فاصلہ بہت زیادہ ہے. لہذا یہ فاصلے کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جناب لیا مسائل کے حل کرنے کے لیے لازمی طور پر جو ہے جو صوبے ہیں انہیں ڈویژن میں، اور جتنے فاصلے کم پر بنیں گے اتنے مسائل جلدی حل ہوں گے. لوگوں کو مرکزیت سے جو ہے انہیں اپنے علاقوں میں جو ہے نا وہ منتقل کرنا چاہیے تاکہ اختیارات جو ہیں وہ مسائل حل ہو.
تو یہ بہرحال آپ بہت پروفیسر صاحب، آپ کیونکہ عوام کے بہت قریب ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اب کہہ رہی ہے کہ جناب مہنگائی جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، آپ کے خیال کے مطابق، کیونکہ آپ تو جو ہے نا ماشاءاللہ ہر بہت زیادہ عوام کے قریب ہیں، کیا آپ کے خیال کے مطابق کوئی مہنگائی کم ہو رہی ہے، لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، ادویات میں کچھ قیمتیں کم ہو رہی ہیں؟ آپ فرمائیں صاحب۔ مہنگائی جو ہے اس میں نے پہلے بتایا کہ افراد جو ہے وہ اپنا کام جو ہے نا کاروبار جب تک نہیں چلائیں گے تو اس میں وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ جی مہنگائی میں کمی ہو رہی ہوتی ہے، مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے، لیکن ہمارے جب تک ہم اپنے آپ کو کاروبار کے تحت اپنی انکم کو نہیں بڑھائیں گے جی، تو مہنگائی کم نہیں ہوگی۔ یعنی آپ کے خیال کے مطابق یہ جو گورنمنٹ ہے وہ مطلب ہے کوشش کر رہی ہے کہ مہنگائی پر جو ہے کنٹرول حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے سر کہ جو ہمارے جو بجلی کے مسائل ہیں، تو ان کے جو بلنگ ہے، ان کے جو پیسے، یعنی کہ یونٹ کے جو پیسے ہیں، تو آپ کے خیال کے مطابق کیا عام آدمی جو ہے وہ یہ برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں، بجلی یعنی وہی مہنگائی جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، بجلی جو ہے وہ مہنگی ہے جی وہ، لیکن مسائل تو موجود ہیں۔ جی اگر ہمارے اندر یہ ایبلٹی موجود ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو بڑھا سکیں، اپنے انکم کو بڑھا سکیں، تو جی پھر یہ مہنگائی کا مقابلہ، ورنہ دنیا پوری میں سب مہنگائی کی جو ہے نا کورونا کے بعد سے جو جی ریسیشن چل رہی ہے مہنگائی جی کی، جی جی تو میرے خیال میں ہم اپنے افراد کی تربیت پر زور دیں۔ جو میرا نقطہ نظر ہے جی وہ افراد کو اگر ہم ٹرینڈ کر لیتے ہیں تو پھر مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اس وقت جتنے بھی مسائل ہیں وہ تمام کے تمام ہماری نااہلیت کی وجہ سے، جی کہ جی ہمارے افراد ہیں، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی افراد کو اہل ہونا چاہیے جی اور افراد کو قابل ہونا چاہیے، افراد کو اس کے اندر ایسی خصوصیات ہوں کہ اس کے اندر کردار اچھا ہونا چاہیے، اس کے اندر کردار اس کا اچھا۔ یعنی یہ آپ نے بالکل جو ہے نا بالکل بجا فرمایا ہے کہ جب تک یہ ہم اپنے اس نرسری کی، اپنے ان افراد کی، ہم اپنے بچوں کی، نونہالان وطن کی جب تک ہم صحیح پرورش نہیں کریں گے، ہاں وہ گھر کا ماحول ہو یا گلی کا ماحول ہو یا کوچے کا ماحول ہو یا اس کو سکول کا ماحول ہو، جب تک یہ سارے ماحول اس کو ہم صحیح نہیں دیں گے تو اس وقت تک جو ہے نا ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں تو پریشانی میں ہوگی۔ بینگ ٹیچر جو ہے نا ایک جی جو بات کرنا چاہوں گا، جی میں تعلیم کی بات کرنا چاہوں جی گا جی جی کہ تعلیم جو ہے اس میں نصاب سازی اور خاص کر امتحان کا نظام جو جی وہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہی تو میں سر آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے سکولوں کے اندر جو ہے، ہمارا جو علامہ اقبال نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارا جو یہ نظام تعلیم ہے اس کے جو ہے نا کوئی تبدیلی آنی چاہیے۔ جی صاحب جی، یہ بتائیں۔ امتحان جو ہے وہ ہمارے اندر جب پیپر جو ہے وہ اس جی کے عموماً سینٹروں پر جو ہے پیپر کو پراپر اس کے انتظام ہونا چاہیے کہ سینٹر پہ امتحان کیسے کنڈکٹ ہونا چاہیے، جی اور ابھی جب بچہ پڑھ کر آتا ہے اس کے لیے روزگار کے جو موقع ہیں جی وہ جی کیسے ہونے چاہیے، جی روزگار فراہم کرنے ہاں کے لیے، تو یہ روزگار کے مواقع جو ہے نا بچوں کے لیے موجود ہونا چاہیے۔ جی جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بالکل آپ کی بجا ہے کہ جب تک جو ہے نا ہم بچوں کو روزگار نہیں دیں گے تو اس وقت تک بچے جو ہے وہ ادھر پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ سر یہ میرے معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں ہمارا یہ جو پروگرام ہے صرف عوام کی بات ہے، یہاں ہم عوام کی بات کرتے ہیں، عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں اور ارباب اختیار تک ہم اپنے ان مسائل کو پہنچاتے ہیں اور ان کو پرسوں بھی کرتے ہیں، فیڈ بیک بھی لیتے ہیں۔ الحمدللہ جب سے ہم نے 1 سال ہو گیا، جب سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، آپ لوگوں کی محبتوں کا میں بہت مشکور ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو دوست ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ مطلب لائک بھی کرتے ہیں، کومنٹس بھی دیتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا یہ جو پروگرام ہے الحمدللہ یہ کامیابی سے جو ہے نا یہ چل رہا ہے۔ اور پھر اس پروگرام کے اندر میں وہ شخصیات آپ کے سامنے الحمدللہ معاشرے کی وہ شخصیات میں آپ کے ساتھ شیئر کراتا ہوں جو اس کے جو عوام کے مسائل کو سمجھتی بھی ہیں اور وہ حل کرانے میں بھی مؤثر ہے۔ تو میں جناب کیونکہ ہمارا جو پروگرام کا ٹائم ہے وہ اب اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو میں اس وقت جو ہے نا جناب پروفیسر گل محمد صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ
ہمارے اس پروگرام کے اندر عوام کے بچوں کو کیا میسج دینا چاہیں؟ سب سے پہلے تو یہی میسج میں دینا چاہوں گا جی کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کی تربیت پر توجہ کریں اور بچوں کے اندر صبر پیدا کریں، برداشت پیدا کریں، بچوں کو ان کے جو خیالات ہیں ان کو کنٹرول میں رکھیں تاکہ بچے جو ہے وہ مفید شہری بن سکیں معاشرے کا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سر یہ بات بالکل مطلب پروفیسر صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ بچوں کی تربیت جو ہے اس کو بنیادی طور پر جو ہے وہ ہمیں جو ہے اس پر توجہ دینی چاہیے، اور ہمیں اپنے مسائل حل کرانے کے لیے معاشرے کے اندر جو ہے نوجوان نسل کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے تربیت دینی کی ضرورت ہے۔ تو دوسرا، جہاں تک انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمارا جو لیا ہے اس کو ڈویژن بننے کے لیے انہوں نے بھی یہ بات بالکل کی ہے کہ یہ ہمارا جو ڈویژن ہے یہ کیوں بننا چاہیے؟ اس لیے بننا چاہیے کہ مرکزیت کے لحاظ سے تونسا اور کوٹدو اور لیا اور بکھر پورے پنجاب کے اندر جتنے بھی ڈویژن ہیں رقبے کے لحاظ سے بھی ہم ان کے بالکل ہم پلہ ہیں، برابر ہیں، وسائل کے لحاظ سے بھی۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی کہ اب یہ جو سہیوال ہے اس کو ڈویژن بنانے کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے جب اسے ڈویژن بنایا تو اس وقت انہوں نے اکاڑا کو اور پاک پتن کو شامل کر کے اس کو ڈویژن بنایا۔ ان کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، جبکہ ہمارے جو یہ جو ارد گرد کے ہمارے جو کوٹدو ہے، ہمارا جو اپنا بکر ہے یا یہ اپنا تونسا ہے، تو اس کے جو فاصلہ ہمارا جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ پرویز الہی صاحب جو جب وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو انہوں نے اپنے گجرات کو ڈویژن بنایا اور وہ گجرات منڈی بہودین کو اور حافظ آباد کو شامل کر کے انہوں نے ڈویژن بنایا، حالانکہ ان اضلاع کا فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ تو ہمارا جو لئے کا فاصلہ ہے یہ ان اضلاع کا بہت کم ہے، ثقافت کے لحاظ سے، تاریخ کے لحاظ سے اور تعلیمی لحاظ سے، یعنی ہر لحاظ سے جو ہے۔ خاص طور پر اب نئی تحقیق کے مطابق میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کا جو گوادر ہے وہ اس لیے اتنی بڑی وہاں جو ہے وہ منڈی ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ ارد گرد وہاں پانی مہیا ہے، جبکہ تمام پاکستان کے تمام جتنے بھی بڑے بڑے یعنی شہر ہیں ان کے اندر پانی کا ایشو ہے، کہیں 200، کہیں 300، کہیں 400 پر، کہیں 200 پر، کہیں 100 پر۔ لیکن ہمارے علاقے کے اندر جو تھال کا علاقہ ہے یہاں 30-25 یعنی فٹ پر پانی مل رہا ہے۔ تو یعنی اس کو جو ہے آپ یعنی ہمارے ان تھال کے علاقے کو خاص طور پر جس میں ہمارا جو لیا ہے یعنی یہ پنڈی سے لے کر ملتان کے درمیان 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن یہاں پر کوئی ڈسٹرکٹ کوئی جو ہے یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر نہیں۔ ادھر آپ دیکھیں کہ لاہور سے جو ہے آپ چلے جائیں زوب تک 676 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور اس کے درمیان بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارا لیا تونسا پل جو ہے جو بنا ہوا ہے اور اس کو فنڈ جو ہے نا اگر دے کر جب اسے چالو کیا جائے گا تو پھر ہمارا جو رابطہ ہے وہ زوب تک یہاں چلے گا اور یہ ہمارا جو لیا ہے یہ ایک تجارتی منڈی بنے گی۔ تو لہٰذا ہم اس پروگرام کے توسط سے ارباب اختیار سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ضلع لیا کو بالفور ڈویژن بنایا جائے، کیونکہ ڈیرہ غازی خان کے 6 ضلع اب ہو گئے ہیں۔ اب یہ 6 ضلع جو ہیں وہ 3 ضلع جو ہیں وہ ادھر ڈیرہ غازی خان میں چلے جائیں اور 3 ہمیں دے دیں، تو یہ ہمارا جو ہے ڈویژن جو ہے وہ آسانی سے بن جائے گا۔ تو میں آخر پر اپنے تمام سننے والے اور دیکھنے والے دوستوں کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور محترم پروفیسر گل محمد صاحب کا پھر انتہائی مشکور ہوں، پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ اسی طرح میں اپنا محترم جناب عبد الرحمن فریدی صاحب جو اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں، جو ہمیں یہ ماحول مہیا کرتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں،
جہاں بھی ہوں آپ خوش و خرم رہیں اور آپ اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. اللہ اللہ حافظ.